بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بس وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے، جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر قرض مانگے تو اس کو قرض دے، اگر محتاج ہو تو اس کی اعانت کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی ہو تو مبارکباد دے، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر جس سے اس کی ہوا رک جائے، اگر تو کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو ایسی طرح پوشیدہ گھر میں لا کہ وہ نہ دیکھے، اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر غمگین نہ ہوں، اور اپنے گھر کے دھویں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا مگر اس صورت میں کہ جو پکائے اس میں سے اس کا بھی حصہ لگا لے۔ تم جانتی ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کے حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رحم کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے مأمون نہ ہو، یعنی پڑوسی اگر اس کی تکلیفوں سے امن والا نہیں ہے تو یہ آدمی مومن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ آدمی داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے مأمون نہ ہو۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے پڑوسی سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا پتہ وہی یہ عمل ہماری آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے، پڑوسی کو اچھا سلوک کرنا، اور اگر تکلیف دیں تو یہ تکلیف دینا ہی ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو نیک اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسروں کی خیرخواہی کے لیے نیک کام کرنا، جس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں، تو یہ بھی ایک خیرخواہی والا عمل ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا عمل ہے کہ دوسروں کو پانی مہیا کرنا۔ ایسے علاقے جہاں پر پانی مہیا نہیں ہے، تو یہ صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میرس کے اندر ایک بستی کے اندر مسجد ہے، مسجد کے ساتھ محلہ بھی ہے، یہاں پر نلکے کی ضرورت تھی، لوگ بیچارے پانی کے لیے بہت زیادہ ضرورت مند تھے، تو یہاں پر ہمارے بھائی چودھری ظفر اقبال صاحب نے اپنے بڑے بھائی چودھری اللہ دتا مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے یہ نلکا لگوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کی برکت سے چودھری اللہ دتا صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی آخرت کی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بنا دے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی ساری منازل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ تعالیٰ بھائی چودھری اللہ دتا صاحب مرحوم کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوں اس کا ثواب ان کو ملتا رہے، اور بھائی چودھری ظفر اقبال صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان شان اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے دوسرے مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔